دیکھتا ہوں پیر و مرشد کو میں اپنے اس طرح، دیکھتا ہوں پیر و مرشد کو میں اپنے اس طرح، دید مرشد میرے خواجہ آپ کا دیدار ہے، دید مرشد میرے خواجہ آپ کا دیدار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرام وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس نشست کے ساتھ، جو آج دوسری نشست ARYQTV پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور یہ طبقہ نسواں کی جانب سے ہماری عقیدتوں کا خراج ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو گھر گھر پہنچانے کی ایک ادنا سی کوشش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نئی نسل کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور جناب اپنے متعلقین تک، اپنے پیاروں تک، اپنے زیر اثر اور وہ مائیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں انہیں اپنے زیر اثر، زیر تربیت لوگوں تک پہنچانا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ اولیاء اللہ جو رحمت الہی کا واسطہ ہیں، آخر یہ مقام قرب تک کیسے پہنچے ہیں، وہ کون سی عبادات ہیں، آخر کتنی ریاضت کی ہے، اور یہ جو سخت عبادات ہیں اور کثیر مجاہدات ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ابتدائی زندگی کیسے گزارتے ہیں، اور پھر جناب اعلیٰ نسب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا جو دل ہے وہ خلق خدا سے کتنی محبت رکھتا ہے، ان کے دل کی نرمی کس درجہ کی ہے، اور یہ مخلوق خدا پہ کتنی شفقت فرمانے والے ہیں، تو تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نوازتا ہے۔ بے شک وہ قادر ہے اپنے ہر بندے کو نوازنے پر، لیکن کسی کو غریب نواز بنا دیتا ہے، اور وہ اسباب مہیا کر دیتا ہے، قائم فرما دیتا ہے کہ پھر کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کے نام میں کشش ہوتی ہے، کہ جن کے لقب میں کشش ہوتی ہے، کہ جن کے بیان میں کشش ہوتی ہے، کہ جن کے ذکر میں برکت ہوتی ہے۔ تو آج آپ کے ذکر کی برکت میں یہ ادنا ناچیز اور میرے اسکالرز حاصل کریں گے، اور میری کوشش یہ ہے، ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ یہ برکت آپ کے گھروں تک منتقل کر سکیں۔ جناب آج جو اسکالرز میرے ساتھ اس ماشاءاللہ نشست میں موجود ہیں، ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں، اور جو میری پہلی مہمان اسکالر ہیں، میں ان کے حوالے سے ہمیشہ کہتی ہوں جدا گانا اسلوب رکھتی ہیں، اور ان کے الفاظ کی جو شوکت ہوتی ہے وہ ہمیں ان کا مداح بنا دیتی ہے۔ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اور ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، نوجوان نسل ان پہ ناز کرتی ہے، انہیں پسند کرتی ہے، محترمہ زرمینہ ناصر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہماری جو دوسری مہمان ہیں، شاید تیسری مہمان ہے، یہاں سے دوسری ہیں، اور ویسے یقیناً ہماری آج کی تیسری مہمان ایک ایسا نام کہ گو کہ ہم انہیں کچھ کم دیکھتے ہیں، اگر میں دیکھوں تو مجھے ان کی مصروفیات بھی نظر آتی ہیں، اور ہمارے مشاہدات یہ کہتے ہیں کہ جہاں جاتی ہیں وہاں جھنڈے گاڑ دیتی ہیں، اور لوگ انہیں سننا چاہتے ہیں، لوگ ان کے آواز کی مٹھاس کو، جذب کو اور انفرادیت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور ہم بھی ان کے فین ہیں۔ محترمہ نورین فائز کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کی خوبصورت آواز سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نہ
نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے آئی فقیروں نے شہنشاہی انہی کے نام سے آئی فقیروں نے شہنشاہی کہ خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے اور انہی کے ذکر سے روشن ہوتے پھر لوٹ آتی ہے انہی کے ذکر سے روشن ہوتے پھر لوٹ آتی ہے کہ نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے اور درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں کہ میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے ماشاءاللہ کیا کہنے ماشاءاللہ اسی ایک لفظ میں شاعر نے بہت پیارا کہا ہے کہ اسی ایک لفظ میں زیدی مکمل نعت پنہا ہے محمد کہہ کے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی تو میں کیا کہوں بہت ہی عمدہ پڑھا آپ نے اور اتنا خوبصورت آغاز آپ کی جانب سے ہوا ہے مبارکباد قبول کیجئے میں چاہوں گی کہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے اور امتیاز آپا ماشاءاللہ آپ کے مقام کی ہمہ ہر ایک پہ آشکار ہے میں یہ چاہوں گی کہ صوفیہ کرام میں آپ کا کیا مقام ہے شکریہ ندا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں احادیث مبارکہ سے آغاز کرنا چاہوں گی دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے زبان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ بولتا یہاں تک آتا ہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے سبحان اللہ تو اولیاء اعظام کو اس تناظر میں دیکھا جائے اس حدیث قدسی کی روشنی میں پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کے ایک اور فرمان مبارک جس کا مفہوم ہے طویل حدیث ہے اختصار سے یوں پیش کرتی ہوں کہ عالم ملکوت کو اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے بندے سے محبت کرو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے پھر زمین پر بھیجا جاتا ہے جبریل امین کو کہ زمین والوں کو حکم دو کہ وہ ان سے محبت کریں تو ایک ہم جو کہتے ہیں سلطان الہند تو یہ کون سی سلطنت ہے واہ واہ یہ صوفیاء کی سلطنت ہے یہ اقلیم معرفت کے تاجدار ہے بادشاہت ہے ان کے پاس
اور آپ دیکھیں تو یہ خصوصی طور پر ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے جو گنے چنے نام ہیں جن میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، اور خصوصی طور پر صوفیاء پہ کام کریں آپ تو ان میں ایک روشن نام ہے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ صوفی کون ہوتے ہیں؟ صوفیاء وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ کو اپنا لیتے ہیں، جنہیں ہم راہ سلوک کے مسافر کہتے ہیں۔ ان کے لیے آپ ایک استاد اور ایک رہنما اور مرشد کا درجہ رکھتے ہیں، اور یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سورج وہ کبھی غروب نہیں ہوگا، تو آپ سے فیض لینے والے اولیاء بھی ان ستاروں کی مانند ہیں جن کی چمک ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ اللہ کا ابدی قانون ہے۔ خیر اس طرف آتی ہوں، آپ دیکھیے تو صوفیاء میں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آغاز ہوتا ہے تو وہ ان اساتذہ کرام کا نام آتا ہے کہ جن سے آپ نے فیض لیا۔ جیسے ہم نے پہلے حصے میں بھی ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ کے والد آپ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں خواجہ غیاث الدین۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معروف نام آتا ہے کہ جنہوں نے آپ کو فیض دیا۔ پھر آپ وہاں سے چلتے ہیں تو آپ کے جو خصوصی خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے مرشد ہیں، اب دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں، اور خواجہ عثمان ہرونی سے سلسلہ چشت کا آغاز نہیں ہو رہا بلکہ خواجہ اسحاق شامی سے شروع ہوا تھا سلسلہ چشت کا آغاز۔ تو جب بھی آپ کسی سلسلے میں جاتے ہیں تو اس سلسلے کے پیچھے سارے بزرگان دین کا فیض آپ کو ملتا ہے، اس چین میں آپ آ جاتے ہیں۔ آپ چاہے سلسلہ قادریہ میں ہو، سہروردیہ میں ہو، چشتیہ میں ہو یا نقشبندیہ میں، یہ چاروں سلاسل کا یہ ایک فیض کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت آپ کو ملی، اور جب حضور غوث اعظم نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو آپ نے اجمیر کی پہاڑیوں میں آپ نے سر جھکایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ کا قدم میرے سر پر، میری گردن پر۔ وہی زمانہ ہے آپ کا۔ ہاں جی، تو آپ کی ملاقات بھی رہی ان سے۔ تو آپ اس طرح سے آپ دیکھیں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی آپ کو جو شہنشاہ ولایت وہ بھی ہیں ظاہر ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو حضور داتا گنج بخش کے پاس آپ آئے، اور جو اس وقت حیات نہیں ہے مگر آپ وہاں خصوصی طور پر چلہ فرماتے ہیں، اور چلے سے جب اٹھتے ہیں آج بھی وہ چلہ گاہ محفوظ ہے اور اس جگہ لوگ جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ نے جو فرمایا مشہور شعر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ پھر آپ کے اساتذہ میں دیکھیں تو اسام الدین کا نام آتا ہے، اور اسی طرح حضرت ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں حضرت جلال الدین تبریزی، ان کے پاس بھی آپ گئے، اور بے شمار جتنے آپ نے سفر کیے ان میں آپ صوفیاء اعظام کے پاس ضرور جاتے تھے۔ پھر آپ دیکھیے نا تو خصوصی طور پر سلسلہ چشت کے آپ کے فوراً بعد حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو دلی میں آپ نے شروع کیا، اور ایک معروف نام جنہیں اجودھن کو آباد کرنے کا اور پاک پتن شریف کو معروف سلسلہ نصیب ہوا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک معروف نام ہے، اور آپ کو فیض ملا ہے سلطان الہند خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پھر آپ دیکھیں تو دلی کو اور زیادہ آراستہ کیا تو محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور میں دیکھتی ہوں کہ ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے، اور ہر ایک شاہکار ہے، ہر ایک شاہکار ہے۔ کہہ سکتے ہیں یہ بھی اولیاء کی سرزمین۔ بے شک بے شک، سلطان الہند ہم کہتے ہیں تو سلطان الہند ولایت کے تاجدار ہیں، اور اس ساری سلطنت کے آپ بادشاہ بھی ہیں۔ پھر آپ خصوصی طور پر جو میں بات کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ دیکھیں تو کچھ ہم اثر آتے ہیں آپ کے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے پاس جیسے آپ جاتے ہیں تو ہر ایک کی ایک اپنی چمک دمک ہے۔ ستاروں کی چمک دمک کو کبھی آپ ایک کا دوسرے سے اس کی چمک کا موازنہ نہ کریں، ہر ایک کا ایک اپنی فضیلت اور ایک اپنا مقام ہے۔ مگر خصوصی طور پر خواجہ معین الدین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سلسلہ چشت میں آپ کے بعد جتنے بھی آئے جنہوں نے آپ سے فیض لیا، وہ ہر ایک کی ایک چمک سے جہاں منور ہوا، اور مختلف سرزمین جہاں جہاں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں انہوں نے ان علاقوں کو منور کیا۔ ہم آج بھی کہتے ہیں، اور بے شک آپ سلطان الہند ہیں، آپ اقلیم معرفت کے تاجدار ہیں، آپ روشن ستارے ہیں جن سے جہاں منور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ
ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ جناب، بات ہو رہی ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کے تعلق سے۔ صوفیہ کرام میں آپ کا کیا مقام تھا؟ ہمیں بتایا گیا کہ بانی آپ نہیں ہیں، لیکن آج بھی لوگ سلسلہ چشت کے بانی کے نام سے آپ کو یاد کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے مقام کی بلندی میں سمجھتی ہوں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی دینی خدمات کے حوالے سے ہمیں بتائیے۔ شکریہ ندا، آپ نے خاک بر صغیر پر سجدوں کے نشان چھوڑے جو نقش جاویداں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شخصیت ہے، وہ ہمیں رحمت خداوندی کا خاصہ نظر آتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا مظہر اتم ان کا مجموعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور آپ نے خلق اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنایا اور خلق کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی طرف موڑ دیا اور ان کو تعلیم فرمائی۔ ان کی دینی خدمات کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں سیرت مبارکہ کو، تو ہمیں ایک طویل سٹرگل نظر آتی ہے ندا۔ انہوں نے عشق الہی پر بہت زیادہ زور دیا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے لوگوں کو آپ نے سرشار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے اس وقت طبقاتی ڈفرینسز بہت زیادہ تھے معاشرے کے اندر، تو آپ نے لوگوں کو طہارت کی تعلیم فرمائی، آپ نے لوگوں کو نماز قائم کرنے کا جو ہے وہ ایلیمنٹ اس پر زور دیا کہ نماز قائم کیسے کی جاتی ہے، ادا کیسے کی جاتی ہے۔ اور اس طرح آپ نے جھوٹ کو ناپسند فرمایا۔ اور جو دینی خدمات کے حوالے سے مزید بات کی جائے تو آپ کی امتیازی شان یہ ہے دینی خدمات کے حوالے سے کہ اگر کوئی کافر آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اگر کوئی ظالم آتا ہے تو وہ عادل بن جاتا ہے، اگر کوئی فاسق و فاجر آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ رب العزت کے کرم سے جو ان کو عطا ہوا تھا وہ متقی اور پرہیزگار شخص کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اگر کوئی دنیا سے محبت کرنے والا شخص یا مادیت پرست آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ روحانیت پسند بن جایا کرتا تھا۔ یہ آپ کی شخصیت کا کمال تھا جو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ ان کی دینی خدمات کے حوالے سے مزید بات کی جائے تو آپ کی شخصیت کا یہ خاصہ تھا کہ لوگ گویا آپ کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، اور آج بھی جو اہل تصوف ہے ان کے لیے آپ شیخ کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاص، آپ کا اخلاق اس درجے کا تھا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر، آپ کے اخلاص کو دیکھ کر، آپ کی اخلاص نیت کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ ان کا قلب روشن تھا، ان کی نظر کا یہ فیضان تھا۔ ایک مرتبہ اسفار کے دوران کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک کسی شخص کا حوض ہوتا ہے، آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں آپ وضو فرماتے ہیں تو لوگ آپ کو منع کرتے ہیں خدام کہ یہ جو شخص ہے وہ بہت بد عقیدہ شخص ہے اور بد لحاظ شخص ہے اور یہ اس کا حوض ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ میرا حامی و مددگار ہے۔ آپ ان کا توکل دیکھیں نا اولیاء اللہ کا کہ اللہ میرا حامی و مددگار ہے۔ جب وہ شخص آتا ہے اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ میرا حوض ہے اور یہ وضو کیوں فرما رہے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کو نظر کیمیا سے دیکھتے ہیں تو وہ غش کھا کر گر جاتا ہے، اور جب وہ ہوش میں آتا ہے ندا تو وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، اس کی بد عقیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ فیضان اس کو عطا ہوتا ہے آپ کی نگاہ کیمیا سے جو آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک مرتبہ ایک نان مسلم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے کسی کام کے سلسلے میں، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری شخصیت کی خوبی کیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری شخصیت کی خوبی کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی چیز میں میری انا آڑے آتی ہے تو میں اس کو کچل دیا کرتا ہوں۔ تو آپ اس کو کچھ دیر بعد اسلام کی روشنیوں سے متعارف ہونے کے لیے اسلام کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں، تو وہ متعمل ہوتا ہے، کچھ سوچ کا شکار ہو جاتا ہے، تو آپ اس سے فرماتے ہیں کہ کیا آپ تمہاری انا آڑے آ گئی؟ تو وہ فوراً پس و پیش کچھ بھی نہیں کرتا، وہ فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اسلام کی روشنیوں سے منور ہو جاتا ہے۔ آپ ولایت آفتاب کا جو ولایت آسمان کا وہ آفتاب ہے کہ جب آپ فلک اجمیر پر طلوع ہوتے ہیں تو تمام لوگ، تمام خلق جو ہے اس کی چکا چوند سے منور اور خیرہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے لوگوں کی تربیت فرمائی، آپ نے مریدین کی تربیت فرمائی، خلفاء تیار کیے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر سامنے آئے۔ آپ کی جو اگر ہم اس گلدستے کو خوبصورت دیکھتے ہیں تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ میں نظر آتے ہیں، حضور بابا صاحب ہمیں نظر آتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہمیں نظر آتے ہیں اس خوبصورت گلدستے کے اندر، اور حضرت صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ میں نظر آتے ہیں جنہوں نے آپ کے فیضان کو عام کیا سوسائٹی کے اندر۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اور ان برکات کو آپ نے حاصل کیا۔ تو آپ کی جو تعلیمات ہیں اور جو دینی خدمات ہیں وہ بہت زیادہ آج ان کا میسج جو ہے وہ تمام انسانیت تک، تمام عالم اسلام تک پہنچائے جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ آپ خراسان کی پہاڑیوں میں ریاضات اور مجاہدات میں بزی ہیں،
تو جب حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پہ ہے، تو آپ وہاں یاد الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہیں، آپ اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں. تو گویا آپ اتنی میلوں دور مسافت سے ان کی آواز کو، حضور غوث پاک کی آواز کو سن رہے ہیں اور آپ اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں کہ گویا آپ کا حکم میری سر آنکھوں پر. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آج غیاث الدین کا بیٹا معین الدین بازی لے گیا. تو آپ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جنہوں نے معاشرے کے اندر اتنے خوبصورت اسلامک قوانین کا نفاذ کیا جس سے آج تمام دنیا رشد و ہدایت کا پیغام لے رہی ہے. آپا یہ یقین کی طاقت، یہ ہزاروں میل کی، کئی سو میل کی مسافت سے آوازوں کا، بابرکت آوازوں کا سن لینا، یہ مقامات روحانیہ پہ، بلند مقامات روحانیہ پہ فائز ہو جانا، آپ اسے کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ وہ کون سی عادات و اخلاق ہوں گی کہ جنہوں نے ایسے مقامات پہ فائز فرما دیا؟ دیکھیں ندا، ابھی جیسے آپ نے بات کی، یقین کی بات کی، یقین معمولی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں تو حق الیقین پر جب بندہ فائز ہو جاتا ہے تو یہ وہ نور ہے کہ جب سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو بندے کو محبین اور متقین میں شامل کر دیتا ہے. یہ میرا نہیں، یہ خواجہ صاحب کا قول ہے ماشاءاللہ. اور آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بہرحال آپ نے بات کی ان کی شخصیت کے حوالے سے، عادات و اخلاق کی. آپ دیکھیں تو اجمیر میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اجمیر سارا راجپوتوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے. اور وہاں ایک وہ چادر ہے جو آپ کا لباس ہے، جو پھٹ جاتی ہے تو آپ اسے سی لیتے ہیں. ایک پانی کا برتن ہے، اور کہیں بیٹھ جاتے ہیں تو وہی کٹیا سج جاتی ہے، وہیں پہ اللہ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. حسن خلق، وہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت خاص جو آپ کو منتقل ہوتی ہے اولیاء اعظام کو، اس حسن خلق اور اس مسکراہٹ کے سبب سے اجمیر پورے کا پورا مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے. یہ آپ کی وہ عفو و درگزر والی، آپ کی مسکراہٹ، آپ کا ان سے محبت اور شفقت کا سلوک ہے، آپ کی وہ پرخلوص عادات مبارکہ ہیں جو لوگوں کو کھینچ کر لے آتی ہیں. جو لوگ دشمن بن کر آتے ہیں اور آپ کی مسکراہٹ سے اور آپ کی شفقت اور محبت سے آپ کے گرویدہ ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفتاب جس دل میں طلوع ہو جائے، سورج کا پتہ وہ روشنیوں سے چلتا ہے، آپ کی کھڑکیوں سے، روشن دانوں سے. تو جہاں وہ آفتاب ہو محبت کا جس دل میں، تو اس کا پتہ ہر ایک عمل سے چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بکا ہوا ہے، یہ خود نہیں ہے، اس کی تو کسی اور کی صفات، ہر چیز سے بے شک. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات مبارکہ کا عکس ان اولیاء اعظام کو عطا ہوتا ہے. اسی لیے تو ان کو عکس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، آئینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے کہ سورج کو براہ راست دیکھنا ناممکن ہے، مگر جب خاص اینگل پر آئینہ رکھ دو تو سورج سمٹ کر اس میں آ جاتا ہے. اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا جب آپ اپنے دل کے آئینے کو ادھر لگا لیں گے. حضور خود کہتے ہیں میں حق کے جمال کا آئینہ ہوں. بے شک بے شک. تو یہاں ہم اگر ان کا عکس دیکھ سکیں گے تو آگے بڑھیں گے نا. تو یہ تو منازل ہے نا آپا. بے شک. اور آپ دیکھیں تو آپ کو پہلی سیڑھی پر پہلے قدم رکھنا ہوتا ہے، آخری سیڑھی پر پہنچنے کے لیے ان سیڑھیوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ آفاقی قانون ہے نظام کا، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں. پھر آپ کی مہمان نوازی بہت مشہور، غریبوں کا آپ جس طرح سے آپ ہمدرد رہتے، ان کا احساس کرتے، ان کی دلجوئی کرتے، یہاں تک کہ آپ بادشاہوں سے نظر وصول نہ کرتے اور کوئی آ کر کہتا کہ یہ اتنے مہمانوں کو آپ کیسے سنبھالیں گے، آپ ہمیں دے دیں، تو آپ جلال میں آ جاتے. آپ فرماتے کہ یہ اللہ نے میرے پاس بھیجے ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، کیا میں انہیں دوسرے در پہ بھیج دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی سائل آتا، کوئی حاجت مند آتا، آپ مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالتے اور اس کو عطا کرتے چلے جاتے. خود اتنے سادہ رہتے، غذا سادہ، لباس سادہ، رہائش سادہ، مگر عطا پہ عطا کیے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جلال الدین اکبر بھی آتا ہے، سلطان التمش بھی آتا ہے، شہزادی جہاں آرا بھی آتی ہے، اندرا گاندھی بھی آتی ہے، لال نہرو بھی آتا ہے. لارڈ کرزن کہتا ہے 800 سال سے ایک قبر حکومت کر رہی ہے. تو یہ حکومت کا یہ عالم ہے جو آپ کی جاری و ساری ہے اور رہے گی بھی صحیح. تو آپ کی زندگی پر نگاہ ڈالیں، قول و فعل میں کہیں تضاد نہیں ملتا. آپ کے اقوال کو دیکھیں اور آپ کے عمل کو دیکھیں تو یکسانیت آپ کو نظر آئے گی. آپ اسی یقین کے نور سے مالا مال ہیں. نظر آئے گا.
ہرگز نہیں، رتی برابر بھی نہیں۔ پھر کتاب و سنت پر آپ کو عبور حاصل ہے اور آپ اس شریعت کی پاسداری اور اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، اس کو جیسے ابھی بات بھی ہوئی تھی کہ نماز روزے کی اس طرح سے تلقین کہ اگلے کو احساس بھی نہیں ہوتا، پیار اور محبت اور شفقت سے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اتنے اتنے بڑے سردار راجپوت آتے ہیں اور توبہ طائب ہو کر ولایت پاتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ آپ کی ایک کرامت ہے۔ واہ واہ ماشاء اللہ، آپ کی عادات، آپ کی اخلاق کیا کہنے۔ ہم آپ کے افکار اور آپ کی تعلیمات کے تعلق سے بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے تعلق سے، آپ کی شخصیت کے تعلق سے ہم نوجوان نسل کو روشنی اور آگاہی کی منازل بھی دکھا رہے ہیں، اور ان منازل تک کیسے پہنچنا ہے وہ راستہ دکھا رہے ہیں جناب، کیونکہ ان ہستیوں کی جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور زرمینہ ہمیں بتائیے کہ کیا تعلیمات ہیں جو آج ہمیں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی اور زیر اثر زیر تربیت لوگوں کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، اپنے گھروں تک کیسے آپ کی تعلیمات کو پہنچانا ہے اور پریکٹس کیسے ہو؟ بہت خوبصورت سوال کیا ندا آپ نے۔ آپ کے افکار اور آپ کی تعلیمات گویا ہمیں زندگی کے تمام مقاصد کو اور ایک ترتیب کو ڈیفائن کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ غریب نواز ہیں، آپ ولایت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، آپ صوفی باصفا ہیں اور آپ طریقت میں شیخ الشیوخ کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہے وہ وہی تعلیمات ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہے، وہی نور آپ لوگوں کے دلوں میں راسخ کرتے ہیں، ان کی روح کے اندر راسخ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ آپ ایک بلند مرتبے پر ہمیں فائز نظر آتے ہیں، ایک عظیم المرتبت آپ ہستی ہیں۔ آپ نے عشق الہی پر زور دیا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے لوگوں کو سرشار کیا، اور آپ فرماتے ہیں مفہوماً کہ عاشقوں کے لیے ایک لمحہ بھی کوئے یار سے یعنی عشق الہی سے، اس مستی سے دور ہونا گویا حرام ہونے کے مترادف ہے، یعنی ایک لمحہ بھی وہ کوئے یار سے دور نہیں ہوتے ہیں۔ عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام، ہے شریعت در حقیقت جستجو سرکار کی، ہے شریعت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور طریقت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام۔ تو آپ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں عشق الہی کی، اور اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ خاندان چشت میں جو امپورٹنٹ دو ہی چیزیں ہیں وہ جو تعلیمات ہیں، ایک تو مخالفت نفس، ہمیں نفس کے اگینسٹ چلنا ہے، اس کو زیر کرنا ہے، اس کی سرکشی سے خود کو اور تمام جو لوگ ہیں دوسرے ان کو محفوظ کرنے کو، کہ ان کو طریقہ کار فراہم کرنے، اسرار و رموز سکھانے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ خلق کی نفع بخشی کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی تو ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخشی کا سامان کرے، کیونکہ جو عیال ہیں وہ جتنی مخلوق خدا ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عیال ہیں، تو ان کی نفع بخشی کا سامان کرنا، پھر عشق الہی کے جذبے سے سرشار ہونا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہونا، یہ آپ کی تعلیمات میں نظر آتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما ہیں، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس تشریف فرما ہے مجلس میں، تو آپ ان کو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو مغموم دیکھا اور وجہ دریافت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شیطان سے وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ میں مغموم اور ڈپریس تب ہو جاتا ہوں، میں پریشان تب ہو جاتا ہوں جب میں 4 طرح کے گروہوں کو دیکھتا ہوں، کہ ایک تو وہ ہیں جو مؤذن ہیں، جو اذان دیتے ہیں، لوگ سنتے ہیں اور سناتے ہیں، تمام لوگ یعنی جو اذان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں متعلقین ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ پھر مجاہد جب وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں تو تمام لوگوں کو جو ساتھ متعلقین ہوتے ہیں، کنیکٹڈ پیپل ہوتے ہیں، ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو کسب حلال کماتے ہیں، حلال رزق و روزی، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فیض یاب کرتے ہیں، خلق خدا کی بہتری کا نفع بخشی کا سامان کرتے ہیں، ان کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر اشراق کا انتظار کرتے ہیں، ٹل اشراق بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، پھر اشراق کا آپ اہتمام کرنے کے بعد جو متعلقین ہیں اور وہ جو لوگ ہیں تقریباً 70,000 تقریباً ان کو ان کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ تو شیطان نے کہا میں تب مغموم اور ڈپریس ہو جاتا ہوں جب ان 4 طرح کے گروپس کو میں دیکھتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی کرامت نظر آئے گی تبھی میں ان کے دست اقدس پہ بیعت کروں گا۔ تو جب کچھ دنوں میں سے کوئی کرامت نظر نہیں آتی، اس کا اپنا تعین جو اس کا ذہن ہوتا ہے، تو وہ جب جانے لگتا ہے کہ اب مجھے کوئی صاحب کرامت نظر آئے گا تو میں ان کے دست اقدس پہ بیعت ہو جاؤں گا۔ جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ اس کو روکتے ہیں کہ کیا تم نے ایک بار بھی، آپ مسکرا کے فرماتے ہیں، مجھے یاد الہی سے غافل دیکھا
دیکھا ہے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ نہیں، میں نے آپ کو ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ یاد الہی میں اور اس مستی میں غوطہ زن، اس سمندر میں اللہ کی محبت کے سمندر میں غوطہ زن نظر آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہوا کرتی ہے۔ سبحان اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا ثواب ہے، اپنے والدین کا چہرہ انور دیکھنا ثواب ہے، اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کو دیکھنا، پڑھنا، سننا، سنانا یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے، عالم بعمل کو دیکھنا ثواب کا کام ہے، اور اپنے پیر و مرشد کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا اور ان کی عزت کرنا یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ اور یہ تمام تر تعلیمات ہیں جو ان کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیمات کے ساتھ ساتھ آپ اپنے خوبصورت انداز میں ان خوبیوں کا تذکرہ کیجئے کہ جن کی بنا پہ آپ نے بھی فرمایا کہ غیر مسلمین بھی ان کے معترف ہیں، اور مسلمانوں میں تو ان کا ایک خاصی مقام ہے، تمام صوفیہ کرام کی جماعت میں آپ کا امتیازی مقام ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے ندا، ایک دنیا کا اصول ہے کہ استاد نظر آتا ہے اپنے شاگردوں میں، وہ رنگ نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سے جو فیض کا سلسلہ جاری ہوا، آج اگر آپ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ خواجہ نظام الدین اولیاء کی دیکھیں، بابا فرید گنج شکر کی دیکھیں، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، ان سب میں آپ کو سلطان الہند نظر آئیں گے، خواجہ غریب نواز نظر آئیں گے، پھر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل العارفین میں آپ کی مجالس کا ذکر کیا، پھر اسی طرح آپ کی کتب ہیں جو ہم اقلیم معرفت کے جو تاجدار کہتے ہیں، تو جو معرفت کے اس راہ سلوک کے مسافر ہیں ان کے لیے وہ رہنما چیزیں ہیں، جیسے گنج الاسرار ہے، معراج الاسرار ہے، کشف الاسرار ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ ایک ایک قول کو بھی آپ دیکھتے ہیں نا، جسے میں ایک مثالاً پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ نے فرمایا خود پرستی، نفس پرستی در حقیقت بت پرستی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک بت پرستی چھوڑو گے نہیں، اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور ہم تو ساروں میں آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں خود پسندی پائی جاتی ہے، یہ خود پرستی ہے کہ اندر اسی بت کا ادنا رکھے ہوئے درجہ ہیں۔ ہے۔ ہاں جی، اسی کے مختلف ہیں۔ تو آپ اگر ایک ایک قول کی اس گہرائی میں چلے جائیں تو آپ کی اندر روشن ہوتا چلا جائے گا جب آپ اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ نے شاعری بھی کی، آپ کا دیوان معین جو ہے وہ بھی فارسی شاعری اور اس کلام پر مشتمل ہے، جس سے بھی ہم آج بھی فیض لے رہے ہیں۔ اور یہ فیض کا سلسلہ آپ دیکھیں تو ان کی سیرت اور ان کی حیات مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ جب ان کی حیات مبارکہ کی آپ ہر سٹیپ پر نگاہ ڈالیں تو آج کے لیے وہ رہنما ہے، تو اس سے ہم آج بھی فیض لے رہے ہیں۔ ان کی سیرت پر بات کرتے ہوئے، ان کی اخلاق و عادات پر کہیں کسی بھی لمحے کسی ایک پر بھی اثر ہو جائے اور ہم اپنی عادات اور اخلاق کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں، پرعزم ہو جائیں، تو یہ انہی کا فیض ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اعظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکوبی صاحبہ آپ کی، محترمہ زرمینہ ناصر صاحبہ آپ کی، اور محترمہ نورین فائز آپ کی۔ کافی دیر ہو گئی، اب میں بہت چاہوں گی بھی اور میرے ناظرین بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نورین سے ایک کلام پروگرام میں شامل کیا جائے۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام بات ہو رہی تھی آپ کے افکار، آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت مبارکہ پہ، تو آپ کی حیات طیبہ کے میں سمجھتی ہوں سارے ہی پہلو روشن اور منور ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بات نکلتی ہے تو پھر دور تلک جاتی ہے، لیکن ہم نورین کی سمت بڑھیں گے اور ایسے ان کو جانے نہیں دیں گے۔ ایک قطعہ ہے، یہ سناؤں گی اور پھر ہم پروگرام ختم کریں گے کہ عظمت بھری تاریخ کا ایک حصہ ہیں، عظمت بھری تاریخ کا ایک حصہ ہے، زندہ نئی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ آج بھی آپ کی تاریخ زندہ ہے، آج بھی آپ کے نام لیوا موجود ہیں، آج بھی جناب ہر مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے آپ کے مزار پہ جاتے ہیں اور وہاں سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں۔ اسلام کہا جاتا ہے جس کو منظر خواجہ اسی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ میری جانب سے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری پسندیدہ ثناء نورین فائز۔ سر تاجن کے تاج، سر تاجن کے تاج، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، تم ہو جگت مہاراج، تم ہو جگت مہاراج، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، سر تاجن کے تاج۔
آن پڑا ہوں تمہارے دوارے خواجہ آن پڑا ہوں تمہارے دوارے رکھیو رکھیو لاج معین الدین رکھیو رکھیو لاج خواجہ معین الدین سر تاجن کے تاج اور تم ہو آلے علی و زہرا خواجہ تم ہو آلے علی و زہرا بگڑے سواروں کاج معین الدین بگڑے سواروں کاج خواجہ معین الدین سر تاجن کے تاج سر تاجن کے تاج اور میں ہوں ایک غریب بھکاری خواجہ میں ہوں ایک غریب بھکاری تم ہو غریب نواز معین الدین تم ہو غریب نواز خواجہ معین الدین سر تاجن کے تاج سر تاجن کے تاج خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین تم ہو جگت مہاراج تم ہو جگت مہاراج